بغیر کسی فرق صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ فرمایا مبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت فرما بردار کو، جن کی نیت میں، اعمال میں، افکار میں اللہ کی رضا اور انعام اور گناہوں سے معافی، مرتبہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدس کتاب میں کہا کہ دنیا والو، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ اے میرے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا، ارسلناک بھیجا بشیر اور نذیر بنا کے، ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے کامیابی کی۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، میرے نبی تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ اتنے جہنم میں کیوں گئے۔ 8 ارب کہتے ہیں، 8 ارب میں 6.5 ارب کہتے ہیں یہ قرآن سچا نہیں، رسول سچا نہیں، اللہ کا پروگرام سچا نہیں۔ 1.5 ارب کی حالت بھی دیکھ رہے ہو کہ ہمارے دشمنوں نے، دین کے دشمنوں نے ہمیں کیا کر دیا۔ کہاں گئی صداقت صدیق کی باتیں، کہاں گئی عدالت حضرت عمر کی، کہاں گیا حیا حضرت عثمان والا حیا، تو اسلام کا حیا، اسلام کی امانت، اسلام کی سچائی، کہاں گئی شجاعت۔ باتوں کرنے سے، گفتار کے چکر کچھ بھی نہیں، کردار سے قومیں بنتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں اتنا گرفتار کیا کہ ہم پھنس گئے، جھوٹ میں پھنس گئے، شراب میں پھنس گئے، بیاج میں پھنسایا گیا۔ پاکستان بنا اللہ کی قدرت ہے، پاکستان کو جو قوت ہوئی یہ کرشم قدرت ہے۔ ساری دنیا کے جو اسلام کے مخالف ہیں وہ ڈرتے ہیں یہ ایک قوت کیسی بن گئی، یہ اللہ کا پروگرام ہے۔ تو اللہ کا پروگرام جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اب رہا سال جس ملک میں ہم رہتے ہیں، انہوں مخالفین کی کوشش ہے ان کو ہم اس طرح لائیں جس طرح کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور واقعی کوشش ہے۔ انصاف، بیاج، بلیک میلی، رشوت، یہ بنگلے، یہ گاڑی، یہ کاریں، یہ رونق دنیا، یہ ساری حرام کی ہے۔ کہلاتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہود و نصارہ نام لیا، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے اس پروگرام کی وجہ سے۔ ہاں، یہ پروگرام چھوڑ کے ان کے پروگرام کے ساتھ لگ جاؤ، پھر یہ تمہیں محبت کریں گے۔ کبھی بھی راضی نہیں، تو راضی ہو جائیں گے جب تم اپنے پروگرام کو چھوڑو گے۔ تو اللہ نے کہا ان کو کہو تو ہدایت، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آیت نمبر 120، پارہ پہلا بقرہ سورت، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے میرے رسول ہدایت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پروگرام، اسی میں کامیابی ہے۔ ہاں، اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے پیغمبر ان کی پیروی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا ذمہ ہے، مگر مثال دیتا، ہاں اگر تو بھی پیروی کر لے۔ صداقت کا سبق کس نے سکھایا؟ سچائی کا کس نے سکھایا؟ امانت کا کس نے سکھایا؟ بہادری کا کس نے سکھایا؟ من بعد ما جاءک من العلم، بعد میں تیرے پاس قرآن شریف آئی، قرآن شریف کے بعد میں اگر تو نے ان کے پروگرام کو قبول کیا، ان کے قدموں پہ چلے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے ہاں تمہارا کوئی بھی نہ حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ پیغمبر کو کہہ رہا ہے، سبق دے رہا ہے، تو اے دنیا والو، کلمہ پڑھنے والوں، کچھ
اس پیغمبر کو میں دلیل دے رہا ہوں کہ اس پروگرام کو اگر چھوڑو گے تبھی وہ راضی ہوں گے. اگر تم اس پروگرام اسلام، قرآن، حیا، عدالت، امانت، شجاعت، صداقت، حق ان کو چھوڑو گے تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں جیسے ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مدت سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. جیسے ذاکر نائک، ان کا خیال کیا ہے میرے بھائی، تم اسے مانو یا نہ مانو، اس بیچارے کا یہ خیال ہے کہ دائمی جہنم سے انسان بچے، صرف قبول کرے کہ یہ رسول اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، قیامت سچی ہے. اس کو قبول کرنے پہ اس پہ موت ہوئی پھر بھی فائدہ ہے کہ وہ جو ان کی کوشش یہ ہے. ہماری کوشش یہ ہے ہمارے فرقے میں آ جاؤ، جنت لینی ہے تو ہمارے فرقے میں آ جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزاروں برس کے بعد میں ایسے شخص یا ایسے افسر ہوتے ہیں یا ایسے فوجی ہوتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کیونکہ سر تو بھائی فوجی دیں گے، ہم ہیں دعا کرنے والے، ہم ہیں دعا. سر ان کا جائے گا، مقابلہ ہوگا، ہونا ہے، حدیثوں میں ہے، قرآن میں ہے. میں آگے بڑھ کر کھلی بات نہیں کرتا ہوں، مگر اتنا بھی کہتا ہوں آپ جانچ کریں خود. حضور کو بھی مشرق سے خوشبو آتی تھی، کہا مجھے خوشبو آتی ہے، مجھے استاد نے سنایا. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کی دل خوش ہو جائے گا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ اچھی دنیا ہے، اب کچھ بچا ہے، اب کوئی صحیح عالم ہے ذاکر نائک جیسے، یا وہ اینڈی خواجہ تھا ہمارے شکارپور میں آیا. میں ان کے پاس گیا، میں افسروں کے پاس نہیں جاتا ہوں. اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا تمہارا نام سنا ہے، زندگی میں ایسا نام نہیں سنا. لوگ ڈرتے ہیں کسی گاڑی پہ، اسے سائیکل پہ، اسی گدھے گاڑے پہ یا اس گدھے پہ، یہ اینڈی خواجہ تو نہیں ہے. اتنا اثر پڑ گیا. میں نے کہا تو غازی ہے؟ میں تمہارا منہ چہرہ دیکھنے آیا. خوش ہوا. اس نے کچھ کام؟ میں نے کہا خیر ہوئے. اس کے بعد میں نے دیکھا نشے کی بوریاں بھری پڑی تھی، بڑا مال بڑا پڑا تھا. وہ فلم بنا رہے تھے کہ اتنا مال پکڑا، ادھر ہی میں بھی کھڑا تھا. فیکس آ گئی چلو تمہاری. مگر ان کے منہ میں، ان کے بات میں، ان کے کردار میں، کیوں میں نے ان کی 2 آنکھیں دیکھی، 2 کان دیکھے. مقصد ایک آنکھ نہیں تھی. اکثر انسان کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں مگر کان ایک ہوتا ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں، آنکھ ایک ہوتی ہے. مگر اس انسان کو میں نے دیکھا، میں نے کہا اس کے ماں باپ کو مبارک ہو، اللہ ایسے غازی مرد مسلمانوں میں پیدا کرے کہ دلیری کے ساتھ حاکم ہو. اس طرح میرا عرض ہے کہ فوج جو ہے ہمارا بچا ملک میں، ملک ہے تو عزت ہے. جو جہاں ملک نہیں ہے وہاں مسلمان زیادہ تنگ ہے. یہاں آزادی تو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں، جب جنگ ہوگی سر فوجیوں کا ہوتا ہے، ہماری دعا ہوتی ہے، صرف دعا ہوتی ہے، سر ان کا ہوتا ہے. اللہ ان کو آباد رکھے، اس ملک کو آباد رکھے. ہمیں مسلمانی قرآن شریف کے پڑھنے کی، قرآن شریف کو سمجھنے کی، قرآن شریف پہ عمل کرنے کی یہ پابند دین ہے، پسند نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں یہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.